बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। इस्लाम स्टडी सर्कल के इस सेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हम अपने इस सेशन का आगाज़ करने लगे हैं और सबसे पहले हम कुरान मजीद के एक हिस्से का मुताला करेंगे। कुरान मजीद की जिस आयत को आज हम ज़ेर बहस लेके आ रहे हैं, ये इस लिहाज से बड़ी अहम आयत है ख़वातीन हज़रात के हमारी जो अपनी ज़िंदगी है उसके अंदर बहुत सारे पहलू ऐसे होते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला की हिकमत समझ में नहीं आती। तो ये आयात हैं जो मैं आपके सामने पढ़ के भी सुनाता हूँ, जो असल में हमारे लिए बहुत बड़ी धारिस का, बहुत बड़ी तसल्ली का बायस बनती हैं। दे साउंड एन एश्योरेंस टू ऑल ऑफ अस, और वो हमें बताती हैं कि अल्लाह की जो ग्रैंड स्कीम है वो एट टाइम्स हमारी अपनी जो सोचें होती हैं उससे बहुत चूंकि फ़र्क भी होती है। तो वी डू थिंक कि शायद अल्लाह ताला की जो स्कीम है उसके नतीजे में जो व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग टू हैपन वो तो हुआ नहीं है, तो वी गेट डिसअपॉइंटेड, वी गेट डिजेक्टेड। तो ये चीज है कि जो यहाँ इन आयतों से हमें गाइडेंस मिलती है। मैं पहले आपके सामने ये इसका तर्जुमा और इसका टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअसा अन तकरहु शयअन वहुव खैरुल लकुम वअसा अन तुहिब्बु शयअन वहुव शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। हालांकि ये बिल्कुल मुमकिन है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और तुम्हारे लिए वही बेहतर हो, और बिल्कुल मुमकिन है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। और हकीकत ये है कि अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है, और इस तरह की बहुत सारी चीजों में तुम नहीं जानते। तो ये देखिए अल्लाह ताला की तरफ से गैर मामूली ठारिस है कि आप जब कोई चीज एक्सपेक्ट करते हैं, अनएक्सपेक्टेड थिंग हैपन्स, तो आप ये कहते हैं कि शायद अब आसमान गिर गया है, जमीन शक हो गई है, मेरी सारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं दे हैव बीन क्रैश टू ग्राउंड। तो अब यू टेंड टू फील डिसअपॉइंटेड, यू टेंड टू फील डिजेक्टेड। तो इस मौके पे ये आयतें हैं जो हमें ढारिस देती हैं, जो हमें ये बताती हैं कि देखिए असल जो चीज है जिसको आपने जहन में रखना है वो ये है कि खुदा की जो स्कीम है वो एक और पैटर्न पे चल रही है, और वो स्कीम जिससे हम वाकिफ हैं वो बिल्कुल और है। हम प्लान करते हैं और एक प्लान खुदा करता है, और बाज़ दफा अनएक्सपेक्टेड जो चीजें पेश आती हैं ये आयत ही बताती है, तो इट इज देयर फॉर आर बेटर। यानी ये ना आसान तकरहु शयअन व हुवा खैरुल लकुम, यानी समटाइम्स यू डिसलाइक व्हाट हैज हैपेंड। तो वही तकरहु का रहा, ये वही चीज है कि जो आप उर्दू में ज़बान में भी इस्तेमाल करते हैं। कराहत का मतलब है नापसंद करना। तो आसान तकरहु शयअन व हुवा खैरुल लकुम, यानी आप एक चीज से कराहत करते हैं, डिसलाइक करते हैं, लेकिन यू डोंट नो कि फॉर फ्यूचर दिस इज समथिंग व्हिच इज रियली बेटर एंड गुड फॉर यू। और फिर दूसरी जगह कहा गया वो आसान तुहिब्बु शयअन व हुवा शर्रुल लकुम, आप तुहिब्बु किसी चीज को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन व हुवा शर्रुल लकुम वो आपके लिए शर होती है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह जानते हैं, आप नहीं जानते। इसलिए ये बात कि आप कुछ चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो एंड द ऑपोजिट हैज हैपेंड and you are pushed into another direction, तो ये सोचिए कि अल्लाह ताला की कोई स्कीम है। अल्लाह ताला has made his own plans for you, and these plans in hindsight, मैंने अक्सर ये जिक्र भी किया है कि हम सबकी जिंदगियों में कितने ऐसे यूं समझने लम्हात आते हैं जिंदगी के, ऐसे वो मोड़ आते हैं कि जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम कहते हैं कि देखो हमने जिंदगी में ये सोचा था हो और ये नहीं हुआ, और अच्छा ही है कि नहीं हुआ, है ना। ये वी ऑलवेज थिंक कि हाँ यार जी बेहतर ही हुआ कि नहीं हुआ, कि अल्लाह ताला ने ही हैज पुश्ड अस इन द राइट डायरेक्शन। अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ बताया है वो जिंदगी के अपनी जो बड़े बड़े सबक है ख्वातीन हज़रात, उसमें से बहुत बड़ा सबक है कि जब कोई अनएक्सपेक्टेड चीज आपकी जिंदगी में आ जाए, व्हेनेवर समथिंग व्हिच यू डोंट एक्सपेक्ट इट हैपेंस, तो ऑलवेज थिंक दैट देयर इज गॉड्स प्लानिंग बिहाइंड इट। वो जो अल्लाह ताला की प्लानिंग है वो इट्स ऑलवेज सुपीरियर टू आवर ओन प्लानिंग। और जैसे मैंने कहा कि बार बार ये हमें सबक मिलता है इन हाइंडसाइट, व्हेन वी लुक बिहाइंड, तो बहुत सारे फैसले जिंदगी के ऐसे होते हैं जो हम करने जा रहे थे और वो नहीं हुए, तो हम जब जिस डायरेक्शन में हमें प्रोपेल कर दिया गया, वी फाउंड इट टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर अस। और ऐसा भी है ख्वातीन हज़रात, जैसे कि आप ये जानते हैं कि एट टाइम्स यू want something to happen and it doesn't happen। एक तो है ना कि बुरी चीज हो गई, और एक ये कि जो चीज आप चाह रहे थे वो नहीं हुई, जिसको आप पसंद कर रहे थे वो नहीं हुई। तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो इसलिए नहीं हुई कि वो आपके लिए शर का बायस बन सकती थी, आपके लिए मुसीबत का बायस बन सकती थी। तो अरबी जुबान में शर जैसे बुराई के मफहूम में आता है, वैसे हार्म के लिए भी आता है। तो यहाँ इस मफहूम में है कि इट कुड हैव कॉज्ड हार्म टू यू, it could have been non-beneficial to you।
تو یو ہیو ٹو ٹرسٹ گاڈ. تو یہ اللہ تعالیٰ کو ٹرسٹ کرنے کی آیت ہے, اور یہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اپنی زندگی کے معاملات میں اپنی ایفرٹ آپ پوری کریں. ڈونٹ لیو اینی تھنگ آؤٹ آف یور ایفرٹ. لیکن ونس سم تھنگ ہیپنس, لیٹ اٹ ہیپن اینڈ ایکسپٹ دا ہیپننگ, کیونکہ اس کی کوئی بہتری ہوگی. دیکھیے جو آزمائشیں آتی ہیں, بعض دفعہ کوئی illness آ جاتی ہے, بعض دفعہ someone passes away, some very dear one, بعض دفعہ فائنینشیل پرابلمز آ جاتی ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ان ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں, جو سڈنلی آ جاتی ہیں. لیکن ایسا جیسے کہ قرآن مجید میں بتاتا ہے کہ کوئی بہتری ہوتی ہے. مثلا اگر آپ کو کسی وقت کوئی پریشانی آتی ہے, تو یہ بہتری تو بالکل واضح ہے کہ اس پریشانی کے نتیجے میں آپ کا اللہ سے رجوع بڑھ جاتا ہے. یو ٹینڈ ٹو بی کلوزر ٹو گاڈ. تو یہ ایک بہتری ہی ہے نا. تو اس لیے اس کی جگہ جگہ مثالیں ہماری زندگی میں موجود ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں کے بارے میں یہ ہمت عطا کرے کہ وی ٹرسٹ گاڈ, کہ وٹ ایور ہیپنس فار دا بیٹر. اینڈ دس ڈزنٹ مین کہ ہم نے کوئی اپنی زندگی میں کرنا نہیں ہے, یا ہماری اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہے. نہیں, اپنی پلاننگ آپ پوری کریں, لیکن جب اللہ کی پلاننگ آپ کی پلاننگ پہ غالب آ جائے تو سوچئے کہ دیر از سم ہیوج گڈ which might not be known at this time. ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کو اس کی سمجھ میں نہ آئے, لیکن بعد میں کتنی موقع پہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ whatever happened for the better. آئیے خواتین حضرات, اب ہم اپنے اس اسٹڈی سرکل کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, اور اس میں ہم حدیث کا یا کسی روایت کا مطالعہ کرتے ہیں. اور یہ روایت ہے جی ابو مالک الاشعری سے. وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان. کہ ابو مالک اشعری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ طہارت جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے. یہ ترجمہ درست نہیں ہے, آدھا ایمان ہے, یہ اصل میں ہونا ہی چاہیے کہ طہارت جو ہے وہ ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پاکیزگی, اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کی جو صفائی ہے دل کی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو جسم کی صفائی ہے, یہ دونوں چیزیں جو ہیں ایمان کا حصہ ہیں. یعنی یہاں تو طہور سے مراد وہ خارج کی ہی پاکیزگی ہے کہ آپ اپنی صفائی رکھیں, اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں, نہا دھو کے بیٹھیں, اپنے لباس کو باقرینہ رکھیں, صاف ستھرا رکھیں. اور یہ کہا گیا ہے کہ ایمان کے حصہ ہے, یہ صفائی ہے, اٹ از پارٹ آف یور فیتھ. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو پارٹ آف آر فیتھ ہونا ہے, یہ کتنی بڑی چیز ہے. یعنی cleanliness is something which we know کہ at times ہم ہائیجین کو اگنور کر دیتے ہیں اور صفائی کے معاملے میں اتنے محتاط نہیں ہوتے, لیکن اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتاتے ہیں کہ اس کو معمولی چیز نہ سمجھیں. صفائی جو ہے یہ اصل میں آپ کے باطن کی طرف, آپ کی طہارت جو ہے اس کی طرف ذہن کو منتقل کرتی ہے. کہ اگر میرا خارج جو ہے, میرا جسم صفا ہونا چاہیے, میرا جسم جو ہے اس میں کوئی گندگی نہیں ہونی چاہیے, تو اصل میں یہ جو ریفلیکشن ہے وہ یہ ہے کہ میرا ذہن بھی صاف ہونا چاہیے, میرا دل بھی صاف ہونا چاہیے. تو جیسے میں اپنے اندر ظاہری پاکیزگی کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں, ویسے ہی مجھے اپنی زندگی کے اندر جو باطن کی پاکیزگی ہے, جو اندر کی پاکیزگی ہے, جس کے نتیجے میں جو دین کا مقصد ہمیں حاصل ہوتا ہے, جس کو ہم تزکیہ کہتے ہیں, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کہتے ہیں کہ یہ چیز اس کو آپ سمجھ لیجیے کہ یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے. اور اس سے آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی کہ ایمان کا حصہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو خارج کی پاکیزگی ہے یہ داخل کی پاکیزگی کی طرف انسان کے ذہن کو منتقل کرتی ہے. اور جو خارج کی پاکیزگی ہے خواتین حضرات, اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے بھی بعض چیزیں مقرر کر دی ہیں, اور یہ کہا ہے کہ چیزیں فطرت میں سے ہیں اور یہ صفائی کی آداب میں سے ہیں. مثلا یہ کہا کہ آپ کو اپنے زیر ناف کے جو بال ہیں ان کو منڈوا کے رکھنا ہے. مردوں اور خواتین سے یہ کہا کہ اپنے ناخنوں کو آپ نے کاٹ کے رکھنا ہے, ان کو پیئرنگ آف نیلز جسے آپ کہتے ہیں برابر کر کے رکھنا ہے. آپ کے جو آرم پٹس کے بال ہیں ان کی آپ نے صفائی کرنی ہے, مونچھوں کو آپ نے پست رکھنا ہے. تو یہ وہ فطرت کی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہی نے بتا دی ہیں کہ اس سے صفائی ہوتی ہے. جو ختنہ ہے یہ خود ہائیجینک, اس کی جو وجہ ہے اس کے پیچھے وہ وہی ہائیجینک ہے, وہی صفائی ہے. جو مردوں کے بچوں کا یعنی انسانوں کے بچوں کا جو ختنہ یعنی لڑکوں کا جب کرایا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پیشاب کا جو قطرہ ہے it gets stuck in that sheath, تو اس کو شیت کو جو جھلی ہے اس کو اتار دیا جاتا ہے تاکہ وہ صفائی وہاں سے اچھی طرح سے ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ کے مذہب میں صفائی بہت اہم ہے. آپ دیکھیں نا, وضو بھی جب ہم کرتے ہیں تو نماز جیسی بڑی عبادت سے پہلے اپنے جسم کو ہم پاک کرتے ہیں, کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جس خدا کے ہم آگے حاضر ہونے والے ہیں وہ اس کائنات کا پروردگار ہے, وہ صفائی پسند ہے. اور صفائی پسند ہونے کے نتیجے میں وہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر کی جو ہمارا جو انسان ہے
ہمارا جو آؤٹ ورڈ اپیرنس ہے وہ بھی پاکرینہ ہو. اور یہ اس چیز کا پتہ دیتی ہے خواتین حضرات کہ ہمارا اندر کا انسان جو ہے اس کو بھی ویسے ہی صفائی پسند ہونا چاہیے. اور دل کی صفائی سے مراد کیا ہے؟ دل کی صفائی سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے برے خیالات پر قابو رکھیں. دل کی صفائی سے مراد یہ ہے کہ ہمارے اندر جو جلسی بعض پیدا ہو جاتی ہے کسی کے لیے، یا میلس پیدا ہو جاتا ہے، یا کسی کے ساتھ ہمارے اندر کدورت پیدا ہو جاتی ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو دل سے نکلتی ہیں، دل سے پیدا ہوتی ہیں. تو یہ دل کی طہارت بھی ویسے ہی مقصود ہے. اور دل کی طہارت کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور انسان کا ظاہر ہے وہ باطن کا خارج کا بھی احاطہ کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر کا جو انسان ہے وہ مزکہ ہو، اس کا تزکیہ ہو جائے. اور تزکیہ خواتین حضرات وہ چیز ہے کہ جب انسان کا ہو جاتا ہے تو اس کا ذہن بھی صاف ہو جاتا ہے، اس کے اعمال بھی صاف ہو جاتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون جو ہیں ان سب کی وہ جو اس کی ان کی جو یوں سمجھ لیجئے کہ جتنی بھی اہم اس کے حصے ہیں ان کو وہ پورا کرتا ہے. اور اس کے نتیجے میں جو شخصیت اس کی جنم لیتی ہے وہ شخصیت ہے خواتین حضرات کہ جس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے منتخب کیا ہے. اور جنت کے لیے منتخب کرنے کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ چکے ہیں قرآن مجید میں کہ جنت میں صرف پاکیزہ نفوس جائیں گے. صرف وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے دل کو پاک کر لیا ہوگا، اپنے دل کو صاف کر لیا ہوگا. اور دل کو صاف کرنے کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ آپ you have no malice for anyone, you have the magnanimity, graciousness for everyone. تو صفائی کو معمولی چیز نہ سمجھیے، اور صفائی کو اپنے اندر ہمیں ہر حال میں پیدا کرنا ہے، اپنے خارج کے اندر بھی. اور یہ اس کو ذرا ایک سٹیپ اگر آگے لے جائیں تو ہمارا جو ماحول ہے، ہمارے جو اپنی جگہیں ہیں جہاں ہم رہتے ہیں، یہ اس پر بھی محیط ہے. مثلا ہمیں کوڑا کرکٹ پھینکنے کے بارے میں، اپنے گھر کی صفائی کے بارے میں، اپنے ماحول کی صفائی کے بارے میں ان سب کا بھی خیال رکھنا ہے. تو جسم کی صفائی سے یہ بات شروع ہوتی ہے، پھر یہ دل کی صفائی تک آتی ہے، اور پھر خارج میں آپ دیکھیے کہ جو ہم جہاں رہ رہے ہیں، ہمارا جو کمرہ ہے، ہمارا جو گھر ہے، ہماری جو سراؤنڈنگز ہے، اس کو بھی آپ نے ویسے ہی صاف ستھرا رکھنا ہے. اور اس میں بھی آپ نے اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی یہ نہیں کرنا کہ زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں جس سے انسان ڈسپوائنٹ ہو جاتا ہے اور ڈیجیکٹڈ ہو جاتا ہے، ان کو اپنے اوپر حاوی ہونے دینا ہے. کیونکہ یہ صفائی جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو ایک پازیٹیوٹی بھی پیدا ہوتی ہے، ایک فریشنس پیدا ہوتی ہے. اس کا بہت دور تک اثرات جاتے ہیں. یعنی پازیٹیو وائبز آپ سوسائٹی کو پیش کرتے ہیں، اور جہاں جگہ صاف ہوگی، دل صاف ہوں گے تو پازیٹیو وائبز آپ ریسیو بھی کریں گے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ صفائی کو ایمان کا حصہ قرار دینے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کتنی دور تک ہمیں بات کو سمجھانا چاہتے ہیں. آئیے اب ہم خواتین حضرات اپنے اس سیگمنٹ کے تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، اسٹڈی سرکل کے. اس میں ہم بائبل کے حصے کا مطالعہ کریں گے. یہ بھی ایک بہت خوبصورت آیت ہے، متی کی جو انجیل ہے، گاسپل آف میتھیو. اور دیکھیے کیا عمدہ الفاظ ہیں حضرت مسیح کے. وہ کہتے ہیں کہ بدن کا چراغ آنکھ ہے، بدن کا چراغ آنکھ ہے. بس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا، اور اگر تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا سارا بدن تاریک ہوگا. بس اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریکی ہو تو تاریکی کیسے بڑی ہوگی. اب یہ دیکھیے نا کہ کتنی عمدہ طریقے سے بات کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کے اندر کی جو تاریکی ہے وہ اتنی زیادہ ہو جائے گی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ اصل تاریکی ہے، تو خارج کی تاریکی اس کو بھی اور بڑھا دیتی ہے. تو یہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت مسیح کتنی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں کہ the light of the body is the eye، یعنی بدن کا جو چراغ ہے وہ آنکھ ہے. اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ دیکھیے جو ہمارا دل ہے وہ ایک کمرے کی طرح ہے، ایک روم کی طرح ہے. آنکھ اس کی کھڑکی ہے، یعنی یہ لکس آؤٹ، یعنی جب آپ کا دل باہر دیکھنا چاہتا ہے، انفارمیشن گیدر کرتا ہے تھرو دی آئی. اگر آپ کی آنکھ روشن ہے تو دل بھی روشن ہے، وہ بدن کا چراغ ہے. اور اگر آپ کی آنکھوں میں اندھیرا ہے تو دل میں بھی اندھیرا ہے. آنکھوں کی روشنی سے مراد کیا ہے؟ آنکھوں سے روشنی سے مراد یہ ہے کہ آنکھوں کے اندر بصیرت ہو. آپ یو لک بیونڈ دا فیکٹس. یعنی مثال کے طور پہ آپ کو اگر کہیں دھواں نظر آتا ہے، یہ عام سائنٹیفک آبزرویشن بھی ہے، تو اب آپ یہ ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ بھئی آگ میں جا کے دیکھوں گا تو مجھے یقین آئے گا. نہیں، دھواں نے بتا دیا کہ آگ تو ہوگی. تو بالکل ایسے ہی آپ کی آنکھ کے اندر بصیرت ہوگی، بصارت کے ساتھ ساتھ یعنی سائٹ کے علاوہ ان سائٹ بھی ہوگی، تو اٹ ول ہیو دی ابیلٹی ٹو لک بیونڈ واٹ از اپیرنٹ. یعنی اگر آپ اس کائنات کی طرف دیکھیں گے، کائنات کے اندر آپ کو حسن نظر آتا ہے، خوبصورتی نظر آتی ہے، باغ نظر آتے ہیں، پہاڑ ہیں،
پرندوں کی چہچہاہٹ ہے، جو کچھ بھی ایلیمنٹس آف نیچر ہیں وہ ہماری سروس کر رہے ہیں، ہماری خدمت کر رہے ہیں، سورج ہیں، چاند ہیں، ندی، یہ سب چیزیں ہمارے لیے بنائی گئی ہیں. تو ایک سوال پیدا ہونا چاہیے، تو وہ وہی چیز ہے کہ یو لک بیونڈ. آنکھ کی جو روشنی ہے وہ صرف ان منظروں کو نہیں دیکھ رہی بلکہ اس کے پیچھے دیکھ رہی ہے کہ اس کو بنانے والا بھی کوئی، ان ساری چیزوں کا کوئی خالق بھی ہے، اس سے بھی میرا ایک تعلق ہونا چاہیے. اسی طرح سے آپ اپنے ضمیر کے بارے میں، آپ کو ظاہر ہے کہ اس کا احساس ہے کہ میرے اندر ایک ضمیر ہے. تو یہ ضمیر ایک معمولی چیز نہیں ہے، یہ آپ کی جو آنکھوں کی ایک محسوسات کی صرف چیز نہیں ہے، بلکہ آگے بڑھ کے یہ بتاتا ہے کہ نہیں، اس ضمیر کو رکھنے والا خیر و شر کے درمیان اس کا مطلب ہے امتیاز کرتا ہے. یعنی آپ کا چونکہ ضمیر خیر و شر کو الگ الگ کرتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کا بنانے والا بھی ایسا ہی ہوگا. تو جب ایسا ہوگا تو لازماً خیر و شر کو وہ الگ الگ کرے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم کہتے ہیں نا کہ دیز آر فیکٹس دیٹ کین بی گیج فرام واٹ از اپیرنٹ. یعنی جو چیزیں دور کی ہیں، وہ آنکھ کا جو چراغ ہے وہ روشن ہوگا تو ان سب حقائق کو دیکھے گا، وہ فطرت کے اندر بھی جھانکے گا، وہ خارج کی جو سراؤنڈنگز ہیں ان کو بھی آبزرو کرے گا. اور یہ آبزرویشن اٹ ناٹ بی جسٹ واٹ یو سی فرام دی آئی، اٹ گوز بیانڈ آئی سائٹ. اٹ ٹیلز یو کہ دیکھیے نہیں، انسان جو ہے وہ نہیں ہے جو سامنے نظر آتا ہے، اس کے پیچھے بھی ہے. اور اگر آنکھوں میں اندھیرا ہوگا، یہ دیکھیے جو اگلی اس کا حصہ ہے کہ آنکھوں میں اگر اندھیرا ہوگا تو آپ کا دل بھی اندھیرے میں ڈوب جائے گا. اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اگر آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ دے ڈونٹ لک بیونڈ دی اپیرنٹ، تو آپ کو آپ کے اندر کا جو اندھیرا ہے وہ آپ کو اور زیادہ انگلف کر لے گا، کیونکہ بہت ساری وہ چیزیں جو اپیرنٹ ہوتی ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی. دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، دنیا میں زیادتی ہو رہی ہے، دنیا کے اندر پریشانیاں ہیں، دنیا کے اندر نیک لوگوں کی آزمائشیں بازار بہت زیادہ ہیں. اگر آپ کے اندر بصیرت نہ ہو، ان سائٹ نہ ہو، اور اندھیرا ہو آپ کی ویژن کے اندر، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ظالم ہے، یا ہم جس زندگی کو گزار رہے ہیں یہ ایک ایسی زندگی ہے کہ جو کوئی جسٹیفائی نہیں ہوتی. ہم اگر خدا کو مانے تو خدا تو بہت رحیم ہے، رحمان ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اتنی پریشانیاں دنیا میں لوگوں کے سامنے آتی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ ان پریشانیوں کی وجہ سے ان کی جو زندگی ہے وہ بالکل اجیرن ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ کی اندر وہ بصارت ہوگی، وہ انسائٹ ہوگی، تو آپ جان لیں گے کہ دیکھیے اگین اس دنیا کا ایک خاص پہلو ہے جس کی طرف ہماری اس وقت توجہ ہو رہی ہے، اور وہ یہ آزمائش کا پہلو ہے. اس آزمائش کے پہلو نے ایک دن ختم ہونا ہے، اور اس کا جو اصل مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ اصل میں آپ کو چاہتے ہیں کہ وہ چوز کریں، وہ آپ کو سلیکٹ کریں اپنے خاص اس گھر کو جس کو وہ جنت کہتے ہیں، تاکہ وہ آپ کو ریوارڈ کریں. اور ہو سکتا ہے کوئی ہائر آبجیکٹو آپ اللہ تعالیٰ آپ کے ذمہ لگانا چاہتے ہوں، وہاں پہ بھیج کے، اور آپ کو چوز اور چیک کر کے کہ کس میں کتنی صلاحیت ہے. یہ وہ بصیرت ہے خواتین و حضرات، یہ وہ انسائٹ ہے. اگر وہ نہیں ہوگی تو ہم ظاہر میں پھنس جائیں گے. ظاہر کا جو ظلم ہے، ظاہر میں جو دنیا میں زیادتی ہو رہی ہے، اس کے نتیجے میں بدھا جیسے شخص کو بدھزم ایک جو بالکل آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑا بڑھتا ہوا ایک مذہب ہے، اس کی طرف اس نے دھیان دیا اور اس کا وہ بانی قرار پایا. اور وہ یہی تھا کہ جو پرابلم آف ایول ہے اس دنیا کے اندر، جو ظلم اور زیادتی پائی جاتی ہے، ہی کوڈ ناٹ ایکسپلین دیٹ. اور اس کا حل اس نے یہ نکالا کہ دنیا سے علیحدگی اختیار کی جائے اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی جائے. اور یہ ظاہر پوری ایک فلسفی ہے جو اس کے نتیجے میں وجود میں آئی، کیونکہ وہ اصل میں اس دنیا کے اندر جو زیادتی اور ظلم ہے اس کو ایکسپلین نہیں کر سکے. تو یہ خداوند تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی آپ اس طرح کی چیز دیکھیں جو آزمائش ہے، آپ دیکھیے سیلاب ہیں، ارتھ کویکس ہیں، سونامیز ہیں، ٹیمپسٹ ہیں، یہ سارے جو ایلیمنٹس آف نیچر ہیں جب یہ بکٹوٹ ہو جاتے ہیں تو یہ رحمت کے بجائے زحمت بن جاتے ہیں. تو خدا کی آزمائش ہے اس کے پیچھے بھی. خدا یہ چیک کر رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھے حالات میں تو ہم سب اچھے ہیں، لیکن برے حالات میں ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے. یہ وہ آنکھوں کی بصیرت ہے کہ اگر ہمارے اندر ہوگی تو ہمارا دل بھی ایکسپلین کر پائے گا ان سارے واقعات کو. لیکن اگر یہ بصیرت نہیں ہوگی تو ہم خدا سے کمپلین کریں گے، ہم خدا سے شکوہ کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ شکوہ اتنا آگے بڑھ جائے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں آج کل بڑھ جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خدا کے ترک کر دیتے ہیں، ایتھیسٹ بن جاتے ہیں، یا خدا کے وجود کو چونکہ وہ کوئی رحمت کا باعث نہیں سمجھتے، اس کے نتیجے میں یہ ہمارے جو حرکات ہیں، ہماری جو زندگی کے اندر جو ہماری اس کا جو رول ہے وہ ایک نیگیٹو رول بننا شروع ہو جاتا ہے، اور پازیٹیوٹی کے بجائے ہم وی آر انگلفڈ ود نیگیٹیوٹی. تو خواتین حضرات، یہ آج ہم نے جو 3 سیگمنٹس کور کر لیے ہیں. اس کے بعد یہ 4تھا سیگمنٹ جو ہے یہ ماڈریٹڈ سیشن ہوگا، جس میں مریم اس کو ماڈریٹ کریں گی. اور اس میں ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کہ
डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, यानी जिंदगी का हमारा जो सबसे कोई अहम लम्हा है, आप लोग अगर फराख दिली से ये शेयर करें तो ये हम सब के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस हो सकता है कि किस चीज ने आपके अंदर एक एक्स्ट्रॉर्डनरी होता है ना कि देयर इज अ डिफाइनिंग मोमेंट इन द लाइफ ऑफ एवरी पर्सन के वो किसी तरफ प्रोपेल हो जाता है या कोई ऐसा वाकया होता है। तो आप में से जो लोग भी शेयर करना चाहें और हम सबको एजुकेट करना चाहें तो दिस वुड बी वंडरफुल। तो ओवर टू यू मरियम। Thank you very much, Dr. Saleem. I would like you to first share if you had a defining moment in your life that helped you. Well, I think my defining moment was when I came across Tadabbur Quran, which is tafsir, which was actually which is written by Ustaz Amin Hassan Islahi, who is the teacher of my teacher. इस तरह से हुआ कि I was reading the Quran and I was not able to make sense of some parts of the Quran because of disjointedness and incoherence. तो मुझे ये चीज बॉदर करती थी और I distinctly remember सूरह बनी इसराइल was the surah that I was reading. तो सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में आपको पता है मिराज का जो वाकया बयान हुआ है और उसके सडनली जो दूसरी और तीसरी और फिर पूरी की पूरी सूरह है, it has a totally different subject and a topic. So this was something which stuck in my mind कि how can the book of God be so incoherent? So by a stroke of luck, one of my friends said कि भाई अगर if you're looking for coherence in the Quran, then this is a tafsir that has been written. तो मैंने वो जो तफसीर हासिल की उससे I was able to solve my inner question that came to my mind, and I was also fortunate enough to go and meet Islahi Saab. So he was alive at that time. तो जब मुझे पता लगा कि वो जिंदा हैं, so before even I met my teacher, I met my teacher's teacher, and that is a defining moment because my teacher actually meeting my teacher's teacher was actually instrumental in connecting me to my teacher. I mean, he was the person जिसकी वजह से फिर he referred or one of his other students referred me to my teacher. So I think this is something which was a watershed in my life. That was great to know. Thank you for sharing. Ghazal, did you ever have a defining moment in your life? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी जिंदगी में काफी डिफाइनिंग मोमेंट्स रहे हैं, लेकिन एक जो मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपके साथ शेयर करूंगी वो द इंसिडेंट ऑफ 9/11. I remember that morning very vividly, or I was getting ready to go to university. I received a call from my friend and she was scared. She said कि मुझे अकेले नहीं जाना. She was Jordanian friend of mine. She said मुझे अकेले नहीं जाना. Why don't you come along? And she was checking on me कि मैं आज यूनिवर्सिटी में हूँ कि नहीं हूँ. So that call shook me. The incident which was coming on the TV at that moment shook me. And I thought कि मुझे सीखना है कि मेरा मजहब क्या कहता है. Or I think my quest started on that very moment, that very day, which I think I can never forget. And I go back and always think of it. और इत्तेफाक की बात है कि फिर आज हम सितंबर के मंथ में ही है, and I go back to that point. और of course बहुत अफसोसनाक मौका, बहुत अफसोसनाक दिन, but मेरी जिंदगी के लिए वो एक defining moment यकीनन बना. So बहुत शुक्रिया and to letting me share that moment with you all. But अगर वो लम्हा ना मुझ पे गुजरता तो शायद आज जितना मैं अपने मजहब को जानी हूँ और सीखी हूँ ये शायद ना होता. जी, thank you. Thank you for sharing, Ghazal. It's sometimes tragedy brings good parts with it too. It's sad, when things happen like that, but alhamdulillah, you turn that into a blessing of the sort for yourself too, mashallah. I would say my defining moment in my life was, so I grew up in Saudi Arabia, and the way the religion was taught there is very different from the way the Farahi school of thought teaches religion. So there, whatever I learned was just sort of like, oh, you should do this, 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 and not do this, that, that. And to me, it stuck with, okay, I just have like these simple rules that I need to follow and I'll be good. Mm-hmm. I didn't like sit to think about why these rules existed. And so when I came to US, I met a friend, a very dear friend to my heart, and he's atheist. So we would
have a lot of discussions about religion. And he was the one who prompted me to start thinking about why I believe in certain things and why do I have all of these rules to follow, and why do I follow them. And that's what got me into starting to take classes about the existence of God, and then got introduced to, because of that, I got introduced to Dr. Junaid Hassan, and then Dr. Shehzad Saleem, and it helped me gain a much better understanding. So I'm very grateful to that friend for, you know, helping me think beyond the stuff that I was not even questioning. So I'd like to encourage our participants to also raise their hand and share if they ever had a defining moment, because it'd be great to hear from everyone. Akram Bhatti, please go ahead. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि 2010 तक तो मैं ऐसे जैसे सब पाकिस्तानी लोग आते हैं, नमाज़ें पढ़ ली, रोजे रख लिए, तो राम जी सुबह उठ के पढ़ लिया, ट्रांसलेशन पढ़ लिया, ये था। लेकिन 2010 में मैं यहाँ शिकागो में ही एक मस्जिद मैंने ज्वाइन की। एक्चुअली मैं बाहर मूव हो चुका था, वापस शिकागो आया तो उस मस्जिद में गया, वहाँ इत्काफ में बैठा हुआ था, तो मैं देखा सुबह फजर के बाद ग्रुप, कुछ लोग इकट्ठे होकर ग्रुप सेटिंग में बैठ जाते हैं और बातें करते हैं। एक दिन मैं उनके पास जाके मैं भी बैठ गया। वहाँ पे साहब थे, अल्लाह उनको जनरल नसीब करे, फौत हो गए। उन्होंने मैं डिस्कशन में हिस्सा लिया, तो उसके बाद उन्होंने मुझे अल्लाह की में पकड़ा और कहने लगे, देखो मैं समझता हूँ कि तुम इसमें कुछ अच्छा किरदार अदा कर सकते हो, तो तुम इसमें डेली आया करो, पढ़ा करो। तो मैंने वहाँ बैठना शुरू किया। उसके बाद फिर मैंने started looking into Qur'an and deeply, तो I came across first I came across Ghamidi साहब वेबसाइट, तो मैंने उनको सुनना शुरू किया। फिर वहाँ से तदब्बर कुरान का उन्होंने हवाले देते थे, उनको देखना शुरू किया। फिर मैंने मिजान पढ़ा पूरा, और उनके गांधी तदब्बर कुरान पूरा मैंने खत्म किया। तो उससे फिर एक तो बाकायदगी से वो ग्रुप आज तक ब्लैक प्रोफेसर चल रहा है, तो मुझसे बहुत पहले चल रहा था, लेकिन आई हैव जॉइंड दैट फॉर लास्ट 12 इयर्स और सो। और पैंडेमिक में भी हमने उसको कंटिन्यू रखा जूम के ऊपर। तो दैट आई वुड से दैट चेंज माय लाइफ इन अ वे। आई स्टार्ट लुकिंग इनटू कुरान, अल्लाह ताला, और जो भी समझने की कोशिश करता रहता हूँ। दैट्स ऑल आई हैव टू शेयर। थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर। Thank you very much for sharing, Akram Bhatti. Lotsia Khan, you're up next. I hope I said your name right. अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. अभी वैसे आज मुझे बहुत बुखार है, लेकिन क्लास के लिए मैंने अपने आप को उठाया है और ले रही हूँ, लेक्चर ले रही हूँ। मेरी जिंदगी का एक बहुत अहम पॉइंट है जिससे मैंने अल्लाह का तारुफ हासिल किया। जब मैं मदरसे में पढ़ रही थी तो मेरी उस्ताजा ने मुझसे सवाल हम सबसे किया, हम तकरीबन 1000 लोग मतलब थी लड़कियां वहां पे। तो उन्होंने सवाल किया कि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों भेजा दुनिया में। तो मैंने हाथ रेस किया और कहा कि अल्लाह ताला अपनी अजमत दिखाना चाहते हैं इसलिए। तो उन्होंने मुझे आगे से कहा कि क्या अल्लाह की अजमत नजर आ सकती है एक बंदे के थ्रू, एक इंसान मतलब शो कर सकता है। ये नहीं मैं कह रही कि हाँ उनकी अजमत नहीं होगी, लेकिन हर चीज में है, उसकी झलक फूलों में है, सब में है। लेकिन क्या एक शख्स हो सकता है उनकी अजमत के मतलब मुताबिक? बस वो सवाल था कि वो जवाब मैंने इसलिए दिया था कि हमारे ज़हन में, हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा यही चीज है कि हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही सबसे अफजल समझते हैं। मतलब उसके पीछे खुदा हमने कहीं भूला हुआ है, नजर नहीं आता। नाउज़ुबिल्लाह, मैं ये नहीं कह रही कि नमाज, रोजा, ज़कात सब कुछ चलता है, लेकिन वो उनका तारुफ नहीं होता। उस सवाल ने मेरे अंदर फिर एक तलब जगाई कि हैं ये कैसे है। फिर मेरा सफर शुरू हुआ अल्लाह की तरफ। ये 3 साल पहले की बात है और अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह ताला ने अपनी तरफ बुलाया, उस सवाल ने मुझे झंझोड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं
पहचान सकी हूँ अपने रब की ज़ात को कि वो हमारे साथ कैसे मामलात करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, वो सवाल ने मुझे जोड़ दिया। Thank you very much for sharing, Ghazia, and I hope you get well soon. Najia, please go ahead. मेरा थोड़ा bent of mind critical thinking की तरफ बचपन से रहा है, तो I used to ask a lot of questions while reading the Quran right from the beginning. But actually, and I was also part of a lot of their circles, belonging to their circles offered by Jamia, Jamaat Islami, Al Huda, all that. I've always been very active part of it. But there was a certain time where 3 of my friends were going through a lot of episodes of domestic violence, and all their families were asking them to do sabr. And that was where my actual conundrum about faith started. The Lord who created me as an equal human being, and why is Lord asking me, my gender, to do certain sabr? So, and when I used to ask these questions in their circles, so not only I was quite kind of banished from asking questions, but I was asking, मेरी faith strong नहीं है, मुझे अल्लाह ताला की लॉजिक पता नहीं है, इसमें कोई मसलहत होगी. I would used to ask, why are the parents not accepting the girls back, and why are they sending her back again and again to the same loop of abuse? So I was told that maybe इसमें कोई मसलहत होगी, और वली की मर्जी है, और this and that. Then there were certain episodes of in those their circles, there were discussion on marital rape, and they suggested कि जो मर्द हज़रात हैं उनकी एक certain position है over women, so that also is not a debatable thing. So that was such a point of disillusionment. Actually, I just wanted to cut ties with all faith-based platforms. So I think that was the time when I really needed some kind of, definition of my life's trajectory. And I started reading and thinking multiple scholars. I think I discussed earlier, that's how I stumbled upon the Farahi school. So I think that was one defining moment when I actually took upon myself to start, locating different sources. And because I think that every human being must have been created with a purpose, and an entire gender cannot be subservient to an entire gender. So that was, I think, a defining moment of my life. Thank you. Thank you for sharing, Najia. Dr. Sahil Anwar, you're up next. Please go ahead. Dr. Saleem, assalamu alaikum. बहुत shukriya for as usual wonderful lecture, and also giving us the opportunity to share some of our thoughts. मेरी defining moment का जहाँ तक ताल्लुक है, I can't really think of a major event जिसने के मेरी जिंदगी का धारा एकदम exactly change कर लिया हो, जैसा कि कुछ आपके बाकी ऑडियंस ने शेयर किया है. ज़ाहिर है यकीनन ये हुआ कि जो defining moment in terms of my career, जब मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, और जब मुझे वो जॉब मिला जो मैं चाह रहा था, और जो मुझे वो चीज़ें मैंने अचीव की जिनको मैं चाहना चाह रहा था, तो obviously they were all defining moments in my life because they defined which way my life was heading. तो I suppose ये सारी चीज़ें तो सब लोगों की ज़िंदगी में होती हैं, लेकिन मेरा ख्याल में मैंने अपनी अप्रोच defining moment के लिहाज से कुछ चेंज की है पिछले 10-12 साल में. अपनी लाइफ के कहाँ जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मेरी नज़र में अब डिफाइनिंग मोमेंट वो है मेरे लिए जिसमें मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस. सो rather than talking a lot, I just try to think a lot कि कौन सी चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं, कौन से एक्शंस हैं जो मैं कर रहा हूँ, और उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं, और अगर वो कॉन्सिक्वेंसेस डिजायरेबल है तो कैन आई चेंज देम बाय चेंजिंग माय एक्शंस और चेंजिंग माय थॉट. And that is what I define as defining moments of a life, which happens on a daily basis. For example, if I get angry at something, next time I will think, okay, if I have a situation like that again, I'm not going to get angry. So that's a defining moment in my life that I've improved myself. If I am in a negotiation situation with somebody, and I'm backing down because of fear of intimidation or fear of that I won't be respected, then next time I will say to myself, I have to raise above it in the next negotiation meeting. I should not be intimidated by anybody. So that's a defining moment in my life. For example, if I'm not kind enough to a relative or a child or other human being, next time I will think, I'll be better
in my attitude toward that person. So that would be a defining moment in my life because I've improved a little bit, maybe just a little bit, maybe a tiny 1%. So मैंने अपने आप को ये बताया कि the defining moment in my life would be वो जो आइंस्टाइन की definition है कि the definition of insanity is you do the same thing over and over and you expect a different result. So that to me is a defining moment. I don't want to do the same thing over and over and expect the same result. So I think I'm still improving. I'm defining myself every day. Every moment is a moment of improvement, and where I feel that I have made improvement, I pat myself on the back. Well done. This is the defining moment in my life. So अब मैं कुछ इसको इस तरह से देखता हूँ rather than big events. Because जो big events की मेरे लिए पहले value थी, अब वो नहीं है. Maybe 20 years ago when I passed a certain exam, I was over the moon. I thought that's it. My life has changed now. That doesn't mean the same thing to me now anymore. 20 years down the line. What means a lot to me is how I become a better person every day by improving myself and defining myself. So मेरी इसमें थोड़ी सी ये view है. Thank you. Thank you so much for sharing, Dr. Suhail. Arakia Khwaja, please go ahead. Assalamu alaikum, Dr. Shehzad. My defining moment was many years ago. I had a very serious accident where I broke my leg, and for the next few years, I was on crutches and I went through a very, very bad health spell. So, my defining moment was when I finally was able to walk. And I remember I walked into a party without my crutches, and the host came running and he said, "What are you doing? Kya kar rahi ho? Gir jaogi." And I said, "But don't you see I'm walking without my crutches?" So for me, that was the happiest moment, that after 2 years, I was able to walk without any help. I think that to me was a very blessed moment from Allah, and He cured me. Mashallah. Thank you so much for sharing, Rakia. I'm glad you're doing better now, alhamdulillah. Adil Qureshi, you're up next. Please go ahead. जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम मरियम। अच्छा सर, मेरी जो डिफाइनिंग मोमेंट थी वो sort of इन माय अर्ली sort of चाइल्डहुड टू टीनेज के दरमियान में ये आना शुरू हो गई थी। मैंने कुरान पढ़ता तो था मैं, लेकिन बुनियादी तौर पे सवाब की खातिर सिर्फ अरबी पढ़ना या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने तर्जुमा पढ़ना भी है तो मुझे जो एक्सेस थी जिस मुसहफ की, उसमें आपको उस तरह का तर्जुमा लिखा जाता था जिसमें लिटरली एक-एक लफ्ज़ का मतलब उसी के नीचे बैन सतूर लिख दिया जाता है। यानी इवन वो पूरा उर्दू जुमला बनाने की भी दिक्कत नहीं करते थे। तो अल्लज़ीना को वो जो कि लिख दिया और उसके आगे वाले जुमले को उनका अरबी तर्जुमा उसी तरीके से कर दिया। तो ऑब्वियसली उससे आपको ये इंप्रेशन मिलता था कि जी कुरान तो बुनियादी तौर पे समझने के लिए बस आप इनके मतलब ही समझ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन पूरी की पूरी बात आपको समझ नहीं उस तरीके से आती है। मेरी अम्मी जो कि अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो बेसिकली एक स्कूल टीचर थी, तो उन्होंने एक दफ़ा अपनी लाइब्रेरी से तफ़हीमुल कुरान जो है उसकी सूरह आराफ मुझे याद पड़ता है, उसकी जो उसमें एक जिल्द थी 6 जिल्दों में से वो वाली जिल्द आई जिसमें मेरे ख्याल से सूरह आराफ थी या शायद सूरह यूसुफ थी, जिसको मैंने पहली मर्तबा वैसे कैजुअली उठाया और पढ़ना शुरू किया। और उसमें मैंने पहली दफ़ा देखा कि कुरान मजीद के तर्जुमे में तर्जुमानी का अंदाज़ भी इख्तियार किया जा सकता है, जिससे बुनियादी तौर पे एक नॉर्मल उर्दू पढ़ने वाले शख्स को, जो पढ़ा लिखा शख्स है, उसको कुरान का मफ़हूम बड़े बेहतर तरीके से समझ आ सकता है। So that was really fascinating, very inspiring thing for me that I looked into, and I was completely fascinated by Maududi Sahab and what he was doing. It took me like 5 years or 6 years to then realize कि he also had a political party और जमात इस्लामी भी कुछ थी। लोग बड़े हैरान होते हैं कि तुम्हें उसके बारे में नहीं पता था। I was just completely fascinated by just reading through his literary works जो वो लिख रहे थे, especially कुरान के बारे में। तो उनको जाना, उनको समझा, और उन्हीं के ज़रिए से फिर मुझे ये भी पता चला कि बेशक डॉक्टर असरार हों, अमीन हसन असलाई साहब हों, इवन गांधी साहब फॉर दैट मैटर, ये सारे के सारे लोग एक ना एक टाइम के ऊपर बुनियादी तौर पे उन्हीं के साथ एसोसिएटेड रहे हैं शुरू के दौर में। और जितना भी अच्छा काम मुझे लगता है कि बड़े सगीर में हुआ है मॉडर्न दौर में और मॉडर्न पढ़े लिखे दौर में, उसकी कहीं ना कहीं से इब्तिदा मुझे लगता है कि उसमें कुछ ना कुछ रोल जो है वो मौलाना सैयद अब्दुल अला मौदूदी साहब ने भी प्ले किया है।
اللہ تعالیٰ ان کو بھی جوار رحمت نصیب کرے، اور ان سے تعارف اور پھر ان کے ذریعے ان کے باقی تمام لوگوں سے تعارف، ڈاکٹر اسرار سے، اسلائی صاحب سے، غامدی صاحب سے، سب سے تعارف جو ہوا وہ کسی نہ کسی حد تک مجھے لگتا ہے کہ انہیں سے مرہون منت ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس سے ایک ریلیٹڈ ایک کامنٹ بھی اور ایک مشکل بھی میرے ذہن میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اب انفارچونیٹلی جو ہماری آج کی نسل ہے، جس کو بس اتنی اردو آتی ہے کہ وہ کچھ لکھ سکے، نہ وہ اقبال کو پڑھ سکتی ہے، نہ وہ اس طرح کی جو گریٹ لٹریری اردو کے کام ہے ان کو پڑھ سکے گی، تو اس پہ مجھے تھوڑا سا ایک تکلیف بھی ہے، ایک پریشانی بھی ہے کہ ہماری آنے والی نسل کو اتنا بڑا جو ہمارے پاس ایک بڑا ہندوستان کا اس بر صغیر کا جو سرمایہ ہے، وہ اب پتہ نہیں پڑھنے کو ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یہ لوگ شاید تدبر قرآن، ہماری اولاد تفہیم القرآن، تدبر قرآن یا بیان القرآن شاید نہیں پڑھ سکے گی، and that sort of worries me a bit as well کہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔ That was it for all the raised hands. If someone still would like to go and share, please go ahead. We still have another 4 minutes into the session before the session ends. And we won't be having a Q&A today in this session because we have our Ask Dr. Saleem live session. So there we'll be taking all the questions. Ahmed Siddiqui, please go ahead. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میرا نام محمد صدیق ہے، وعلیکم السلام۔ جی نیو یارک سے میں ہوں۔ میرا جو تعارف قرآن مجید سے ہوا ہے وہ سب سے پہلے میں ایک جگہ، میں ٹیچر تھا پاکستان میں، میری بیسیکلی جو ایجوکیشن ہے وہ ماسٹرز اکنامکس میں ہے، اور میں ایک کالج میں ایز اے لیکچرار پاکستان میں پڑھاتا رہا ہوں، پھر میں یونائٹڈ اسٹیٹ آ گئی۔ تو میرا قرآن سے تعارف جو ہے وہ سب سے پہلے ایک لائبریری کے توسط سے ہوا، جو ملک معراج خالد ایک ریناؤنڈ پرسنالٹی ہیں، انہوں نے ایک بڑی اچھی لائبریری بنائی ہوئی تھی وہاں ایک دیہاتی ایک گاؤں میں۔ تو وہاں پر سب سے پہلے جو ہے وہ تفسیر ابن کثیر سے میرا جو ہے وہ تعارف ہوا۔ پہلے ترجمہ تھوڑا بہت پڑھتے تھے لیکن اتنا وہ نہیں تھا، مطلب یعنی کہ جو ہے، لیکن باضابطہ طور پر جو ہے وہ پھر میں نے اپنی جس زمانے میں لیکچرار تھا تو میں نے وہ پڑھا، تو بہت ظاہر تفصیل سے وہ ایک تفسیر تھی، اور 7 جلدوں پہ مشتمل وہ تھی، اس کو میں نے 2 دفعہ پڑھا۔ پھر اس کے بعد مولانا ابو العلا مودودی صاحب کی جو تفہیم القرآن ہے اس سے تعارف ہوا، اور وہ میں نے 1-2 دفعہ پڑھی۔ ان کے علاوہ ان کا ایک شارٹ ورژن بھی ان کا ایک قرآن مجید کا ترجمہ کا ہے وہ۔ لیکن اس کے بعد جب آج سے تقریباً کوئی 15-18 سال پہلے غامدی صاحب سے تعارف ہوا، ایک دوست ہیں وہ ملک صاحب ہیں، وہ یہاں لاہور میں ہوتے ہیں، تو ان کے کیا کہتے ہیں غامدی صاحب جو ہیں وہ ریلیٹیو ہیں، تو ان کے ذریعے سے تعارف ہوا۔ تو جب میں نے ان کی پہلے تھوڑا سا ان کا لیکچر سنے، تو اس کے بعد جب میں نے البیان پڑھی تو مجھے صحیح محسوس ہوا کہ یہ اصل میں مودودی صاحب نے بھی بہت تفصیل کے ساتھ اور بڑی سادہ الفاظ میں اور بڑی سلیس طریقے سے قرآن مجید کو اور اس کی جو ہے وہ اس کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن بعض مقامات پر مجھے تھوڑا سا ایسے لگتا تھا کہ یہ کچھ بات جو ہے وہ تھوڑی سی بیٹھ نہیں رہی ہے جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں، خاص طور پر پولیٹیکل اور جہاد اور اس طرح کی دوسری چیزوں کے متعلق۔ تو مجھے تھوڑا سا لگتا تھا کہ شاید یہ اس میں یا میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں یا کچھ اور ان کی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ نہیں ہو رہا۔ لیکن جب میں نے یہ پڑھی ان کی البیان، اور میں تقریباً 1-2 دفعہ پڑھ چکا ہوں، اور اس کے علاوہ میں نے غامدی صاحب کے وہ المیزان کا ایک وہ جو پورا ان کا لیکچر جو ہے وہ ایک سیریز تھی، مطلب پوری وہ تقریباً ایک تھم ڈرائیو تھی، یہاں پر ایک نیو جرسی میں ایک ان کی ایک دفعہ انٹریکشن ہوئی تو وہاں سے میں نے وہ تھم ڈرائیو لی۔ تو جب وہ میں نے سنی اور پھر 2 دفعہ سنی، کیونکہ میرے گاڑی میں ہوتی تھی تو میں لگا لیتا تھا جب کہیں جا رہا ہوتا تھا، تو وہ ساتھ لیکچر بھی سنتا رہتا تھا، اور یہ مطلب تو اس سے یہ واضح ہوا کہ اصل میں قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے جو فراہی اسکول آف تھاٹ نے جو میتھڈ اپنایا اور جو وضاحت کی ہے، میرے خیال میں وہ کافی زیادہ اس وقت اب تک کے لیے ظاہر ہے علم ہے، اس میں علم میں جیسے غامدی صاحب کہتے ہیں، اور میں اس بالکل متفق ہوں کہ علم کا دروازہ ہمارے طرف صرف تو نہیں ہے، ہمارے بعد میں آنے والے لوگ اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم نے کچھ ایسی چیزیں جو صحیح طرح ایکسپلین نہ کر سکے ہوں، ان کو اگلے لوگ جو ہے وہ ایکسپلین کریں گے آگے، اور کرنا چاہیے، اور یہ کام رکنا نہیں چاہیے اور قیامت تک ہوتے رہنا چاہیے۔ تو یہ مجھے جو ہے بہت زیادہ فیسینیٹ کرتی ہے ان کی بات،
اور اس سے مجھے قرآن کی طرف لگاؤ ہوا, اور میں قرآن کے متعلق پہلے تو ہم ظاہر دوسرے فروعی اور اس قسم کے اور فقی مسائل میں زیادہ عام طور اپنے دوستوں بحث وحث تقریر ہوتی رہتی تھی, لیکن قرآن کی طرف اتنا زیادہ دھیان نہیں تھا. لیکن ان کی وجہ سے انہوں نے جو جس طریقے سے قرآن کو بہت ہی سادہ الفاظ میں جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کیا, تو بہت مجھے جو ہے وہ فیسینیٹ کیا اس نے, اور اس سے مجھے بہت علم حاصل ہوا. یہ میرے 2 cents ہیں. بہت شکریہ. Thank you for sharing. So we're at time for the end of this session.